بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، چرند پرند درند انسان جن سب کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ زمین کے نیچے کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، خلا کی مخلوق، پہاڑ کی مخلوق، ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، نصارہ، ہند، مشرک سب کے نبی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے جب ایک مشرک کا جنازہ گزر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ابا جان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کل قیامت کے دن یہ مشرک جو دنیا سے رخصت ہو گیا، کل عمر کا گریبان نہ پکڑ لے اور یہ کہہ دے کہ عمر تو نے مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین تھے اور رو رہے تھے کہ کاش میں بھی اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ جو لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کے ہاں اللہ کا فضل ہوگا تبھی بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کا پیغام پہنچانا جہاں تک ممکن ہو ہر بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح، غیروں میں تبلیغ یہ فرض ہے اور ضروری ہے۔ جماعت کی شکل میں نکلنا سنت ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا فرض ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح سے گناہ سے بچنا بھی فرض ہے اور اسی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچانا بھی فرض ہے۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ جَمِيعًا، اگر چاہتا اللہ تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل لے کر کے آئے گا۔ اگر مردے کو جو روح نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی تکلیف کا احساس دنیا والوں کو دلا دیتے تو پھر جنت اور جہنم کا مطلب ختم ہو جاتا اور سارے لوگ توبہ کر لیتے۔ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی لیے نہیں کیا کہ وہ دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے حالات میں رہ کر کے، دنیا کی خوبصورتی میں رہ کر کے وہ اللہ کو بھولتے ہیں یا نہیں بھولتے، اپنے مالک حقیقی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ تو اس لیے ہمیں موت تک کے اللہ کا پیغام ہر ایک میں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک کا نام سندیپ ہے، سندیپ سنگھ یادو، اور ایک کا نام دوسرے کا نام بھی اسی طرح سے یادو کر کے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھیے اس کے بعد میں وہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں کہ میں نے کیوں اللہ کا اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں کو وراثت میں دین ملا ہے وہ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں اب مسلمان بن کر کے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور یہ مسلمان جو خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن اگر مشرک نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے سامنے گھر کے رہتا تھا، یہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، تو میں کیسے اسلام قبول کرتا، تو میرا دامن بچ نہیں سکتا پھر۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اشاروں میں، کنایوں میں، ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو منہ سے بول نہیں سکتے تو اس کے سامنے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، نماز پڑھیں، اپنے اخلاق کو اپنائیں، اپنے کردار کو نبھائیں، اچھی خوش خلقت اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئیں، اور پھر بتائیں کہ یہ جو ہم طریقے کر رہے ہیں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا تھا۔ میں کھانا کھا رہا ہوں اس کے ساتھ تو اس کو بتائیں کہ میں نے کھانا اس لیے ایسا کھایا کیونکہ میرے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی اس کے بعد وہ دیکھیں کہ سندیپ سنگھ نے اسلام کیوں قبول کیا،
تو وہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے وہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ہاں برابر. میں سندیپ یادو. ابھی 6 سال ہوئے براہمنی ویوستھا کو لات مار کے. میرے پاپا جی کا نام تیجپال یادو، کاشی رام جی کے ساتھ بھی ساتھ رہے، اور میں بچپنے سے بام شیخ میں ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 6 سال سے اسلام میں داخل ہوئے. براہمنی ویوستھا کو لات ماری، براہمنوں کو پریشان کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہوا. ساتھ میں یہ صبح سنگھ یادو صاحب. میں صبح سنگھ یادو، راجستھان ڈسٹرکٹ الور. پیشہ کھیتی، اور میں نے 7 سال ہوگا براہمن وادی کو لات مار کے اسلام میں داخل ہوگا، اور خود پروار کر وہیں رہنا. وہاں ہندوواد زیادہ ہے، لیکن اس مالک کی اللہ کی مدد آئی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا میرا. اور یہاں دام سے میں ابھی شامل ہوا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر. اپنے حقوں کی لڑائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھا کندھا ملا کر اور ساتھ دیں گے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. آپ بھی کچھ بتا دیجیے. جی، میرا نام ہے محمد سلمان. میں گجرات پالمپور کا رہنے والا، اور میں ویسے الحمدللہ آبائی مسلمان ہوں. میرے ابا امی ہمارا پورا پریوار مسلمان ہی ہے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ رہی کہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس اسلام جو تھا، قرآن جو تھا، ہم نے اس کو ہمیشہ صرف اپنا ہی سمجھا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری نبی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کتاب ہے. تو ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم تمام اپنے اوبیسی اوسٹی اور جتنے بھی جو ہے دنیا بھر میں بھائی ہیں ان سب تک جو ہے ہم قرآن کو پہنچا کے اپنے نبی کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، لیکن ہم نہیں کروا پائے. لیکن آج یہاں پر آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوبیسی ایس ٹی بھائی ہیں وہ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ہم جو ہے اسلام کے سائے تالے نہیں لا پا رہے ہیں. لیکن آج اس غلطی کا احساس کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جان توڑ محنت کریں گے. ہم ہمارے تمام اوبیسی ایس ٹی بھائیوں کے گھر گھر جائیں گے اور سب کو جو اسلام کا، محمد پیغمبر کا اور قرآن کا انٹروڈکشن کروائیں گے، اور سب کو اسلام کے سائے تلے پناہ لینے کے لیے ہم موقع دیں گے انشاءاللہ. مساوات پر آپ کا کیا وچار ہے؟ جی، مساوات پر آپ کا کیا وچار ہے؟ بھائی چارہ یہ تو جو ہے ایک انسانی فطرت ہے، اور یہ انسانی فطرت جو ہے اسلام نے، قرآن نے پہلے سے دے رکھی ہے، جو ہمیں سب کو جو ہے دینا چاہیے تھا. آج جو ہے بامسیف مساوات کا کام کر رہا ہے. ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ یہ مساوات کا پیغام ہمارے پاس پہلے سے تھا، جو سب کو دینا چاہیے تھا. ہم نے جو ہے نہیں کیا، تو اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ مسلمانوں اگر تم جو ہے یہ اچھے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے تو ہم تمہارے سوا دوسری قوم کو کھڑا کریں گے جو اس مساوات کے پیغام کو لوگوں میں پھیلائیں گے. ہم نے نہیں کیا تو یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے اور یہ سارے لوگ کام کر رہے. لیکن آج بھی اگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھی جو ہے اللہ آج بھی ہمیں معاف کرنے کے واسطے تیار ہے. ہم معافی مانگتے ہیں اپنے اللہ سے، اور جو ہے ضرور مساوات کے اس کام کے اندر ہم